تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ قدوس کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، اسی کے اختیارات میں ہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی چیز دنیا میں رونما نہیں ہوتی، نہ آسمان میں کوئی چیز۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ اور آسان شریعت پیش کیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب نئے سال میں، نئے ہجری تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ کل تک ہم لوگ 1440 پر 6 ہجری میں تھے، آج سے ہم لوگ 1440 پر 7ویں ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے یہ نیا سال محرم سے ابتدا ہوتا اس کا کہ اللہ رب العالمین نے یہ 12 مہینے اس دن سے مقرر کیے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے۔ اس مہینے کی بڑی خصوصیت ہے، بڑی اہمیت ہے، شرعی لحاظ سے بھی اہمیت ہے، تاریخ کے لحاظ سے بھی بہت ساری یادیں، بہت ساری تاریخیں اس مہینے سے وابستہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ نے کہا کہ منها 4 حرم، 4 مہینے، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے کا مطلب اس مہینے میں، ان مہینوں میں گناہ سے دور رہے، نافرمانی سے دور رہے، اللہ کی بندگی کرے، نیکیاں کرے، گناہ سے بہت بچتے رہے۔ ہر مہینے سے بچنا ہے، لیکن 4 مہینوں میں اور بھی احتیاط کرنا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا۔ تو لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان مہینوں کی قدر کرے۔ حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی جب جنگ ہوتی تھی، یہ مہینہ آ جاتا تو لوگ جنگ کو روک دیتے تھے۔ تو اس قدر اس زمانے میں بھی اس مہینے کی بڑی قدر ہوتی تھی، اہمیت ہوتی تھی، اسی لیے اس کا نام محرم الحرام رکھا گیا۔ حرمت والا مہینہ، مقدس مہینہ، ریسپیکٹڈ منتھ، اللہ کے نزدیک یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے مہینوں کے بعد اگر افضل روزے ہیں تو محرم کے روزے ہیں، تو لہٰذا محرم کے مہینے میں کثرت سے نفل روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کے فرض روزے کے بعد نفل روزے کی اگر بات کہیں، افضل روزہ محرم کے مہینوں کے روزے فرمایا، اور کہا کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ماتم کا مہینہ، نوحہ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اسی لیے بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی بھی نہیں رکھتے، شادی بھی نہیں کرتے، گویا کہ ایک اداسی کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت بتائی اور ٹائٹل دیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے رواج میں ہمارے پاس محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ، ان 2 مہینوں کو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، بزنس شروع نہیں کرتے، کوئی گھر اوپن نہیں کرتے، ایسے بہت سارے نعوذ باللہ عقائد ہیں، اسلام سے ان کا بالکل بھی تعلق نہیں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں کثرت سے نفل روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اور پورے مہینہ روزہ نہ رکھے تو صحیح، کم از کم عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔
تو 10 محرم کو عاشورہ کا روزہ کہلاتا ہے. اس مہینے اس دن کو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گزرے ہوئے 1 سال کا گناہ معاف کر دیتا ہے. چونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ ہوتا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھتا. تو لہٰذا یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں اور 10ویں تاریخ کا روزہ عاشورہ کا روزہ جس سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ شرعی لحاظ سے اس کی بہت ساری خصوصیت رہی, بہت ساری اہمیت رہی. تاریخی لحاظ سے بھی اس کی بہت ساری یادیں, بہت ساری باتیں وابستہ ہیں. سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محرم کے مہینے میں تاریخ کا بڑا جابر, ظالم, متکبر, جلاد, کافر, اللہ تعالیٰ نے ایسے جلاد کو اسی محرم کے مہینے میں ہلاک کیا. اسی محرم کے مہینے میں اس کا خاتمہ ہوا, جو یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری, اے لوگوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا. اور اعلان کرتا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا رب ہوں. اتنا بڑا مغرور, گھمنڈی, متکبر انسان. اللہ نے اس کے بارے میں کہا وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. اتنا بڑا ظالم تھا, لڑکوں کو قتل کرتا تھا. بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوتے انہیں ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین, اللہ نے کہا بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا, دنیا کا بہت بڑا فسادی تھا, بہت بڑا ظالم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلاد کو, اس فرعون کو اسی محرم کے 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے غرق کیا. اور اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کھینچا ہے کہ وہ جب پانی میں ڈوبنے لگا, بنی اسرائیل پار کر چکی تھی سمندر, دیکھ رہی تھی فرعون کے ڈوبنے کو, اور فرعون ڈوبتے ہوئے چلا رہا تھا آمنت بالذی انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں, اب میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس رب پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا, میں اللہ کو مانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس حالت میں جب وہ ڈوب رہا تھا, اللہ نے کہا الآن, اب تو بات کرتا ہے ایمان لانے کی, اب تو ایمان لانا چاہتا ہے. وقد عصیت قبل, حالانکہ تو اس سے پہلے گنہگار تھا, نافرمان تھا, تجھے موقع ملے تھے تو اپنے آپ کو نہیں بدلا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کتنی نشانیاں تجھے دکھائی تھی, لیکن تو اپنے آپ کو غرور اور گھمنڈ میں اوندا ہوتا رہا. اب کوئی توبہ کی توفیق نہیں, اور ڈوبتا رہا بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے. اللہ رب العالمین مظلوم کے سامنے اس ظالم کو ڈبویا تھا. اس وقت جتنے بنی اسرائیل پر ظلم کیا گیا تھا ان لوگوں نے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کی. جس نے غلام بنا کر رکھا تھا, تکلیفیں دی تھی, ذبح کیا, قتل کیا, فساد کیا, بہت کچھ اس نے کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا. اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک مہلت دیتا ہے, ایک وقت دیتا ہے. ظالم ظلم کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کامیاب رہوں گا اور میں کبھی ہار نہ مانوں گا اور میں کبھی گرنے والا نہیں. لیکن یاد رکھنا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کہتا ہے ہرگز بھی ظالموں کو گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس سے غافل ہیں. ایسا نہیں ہے, انما یؤخرہم, بلکہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے. جب وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے وہ آدمی ہلاک ہو کر برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غرور گھمنڈ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. غرور گھمنڈ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ دولت کا غرور ہو یا حسن کا غرور ہو یا خاندان کا غرور ہو یا عہدہ کا غرور ہو یا علم کا غرور ہو یا پوسٹنگ کا غرور ہو, کسی بھی قسم کا غرور گھمنڈ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. ایسے غرور گھمنڈی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دیتا ہے. غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ایسے متکبر مغرور انسان کو کبھی کامیاب نہیں کرتا, انہیں برباد ہی ہلاک کرتا ہے. اسی طریقے سے اس فرعون کے واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک کہ حلق میں غرغرہ شروع نہ ہو جائے, سکرات شروع نہ ہو جائے. توبہ کرنا ہے سکرات سے پہلے کر لیں, ایمان لانا ہے سکرات سے پہلے ایمان لائے, معافی مانگنا ہے سکرات سے پہلے اللہ سے معافی مانگے. سکرات آنے کے بعد
جان نکلنے کے وقت 1000 مرتبہ چلائیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، اس وقت کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ حلق میں خرخراہٹ شروع نہ ہو جائے۔ مرنے والے کو آپ دیکھے ہوں گے، حلق میں اگر خر خر کی آواز آ جائے سمجھ لو کہ سکرات کا وقت شروع ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ اس بندے کے لیے کھلا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی سکرات شروع ہو جائے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے سکرات میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کی توفیق نہ دی، اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، وہ کفر کی حالت میں مرا، اللہ تعالیٰ اسے برباد کیا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون یاد رکھ، سن لے، ہم تیرے جسم کی حفاظت کریں گے، مرنے کے بعد بھی دنیا والوں کے سامنے تیری لاش کو، تیری میت کو عبرت کے طور پر رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی دیکھیں کتنی ایسی لاشیں ہیں جو میوزیم میں موجود ہیں، ایجپٹ کے میوزیم میں دیکھنے والے دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے ظالم وقت کے اپنے آپ کو سپر پر کہنے والے، اور یہ کہنے والے ہمارے پاس سب کچھ ہتھیار ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا، ہماری طاقت یہ اصل طاقت ہے، ہماری طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ہم کبھی ہارنے والے نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے سارے لوگوں کے لیے فرعون کا واقعہ رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہے، اے ظالموں، اے دنیا والوں پر ظلم کرنے والوں، اے مغرور انسانوں، معصوموں کی جان نکالنے والوں، تمہارا بھی ایک وقت آنے والا ہے، تمہارا بھی وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دنیا والوں کے سامنے عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ رب کا قانون ہے، اللہ مظلوم کی ضرور مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین ظالم کو پکڑتا ہے، ظالم کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، چلائے گا، چیخے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ اس فرعون کے خاتمے کی یاد دلاتی ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس 10 تاریخ کو شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو نبی نے کہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل پر ہم بھی فالو کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ بلکہ اور ایڈوانٹیج یہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس روزے کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے سامنے ہجرت کے واقعات تازہ ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کے واقعات، سبحان اللہ، کیا کیا قربانیاں تھی، کیا کیا تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں مسلمانوں نے جھیلی تھی مکی زندگی میں۔ 13 سال کی زندگی، کتنے ظلم ڈھائے گئے، کتنوں کو قتل کیا گیا، کتنوں کو لوٹا گیا، کتنے کو مارا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، انہیں تکلیف دی گئی، ان کے چہرے پر کانٹے ڈالے گئے، ان کے جسموں پر کانٹے ڈالے گئے اور انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ کیا، سیرت میں سارے واقعات موجود ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں ہجرت کے واقعات تازہ ہو جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، پیدائش کو بیس بنا کر کیلنڈر بنا لیا جائے، کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر دوسرا مشورہ یہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبی بنائے گئے نبوت کو بیس رکھ کر اس تاریخ کو بنایا جائے، اس مشورے کو بھی رد کر دیا گیا۔ آخر کار ہجرت کو بیس بنا کر تاریخ بنائی گئی، کیلنڈر بنایا گیا، کیونکہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ مسلمان تکلیفیں، مشقتیں، قربانیاں دے کر مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ کیا کیا قربانیاں تھی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا اللہ کی خاطر، اپنی بستی کو چھوڑ دی، گھر بار کو چھوڑ دیے، خاندان کو چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر، شوہر مکے میں ہے تو بیوی مدینے میں ہے، اللہ کی خاطر ہجرت کرنے لگی عورتیں۔ اور کتنے ایسے شوہر تھے جو مدینے میں تھے اور بیوی مکے میں ہے، والدین مدینے میں، اولاد مکے میں، ایک دوست مکے میں، ایک دوست مدینے میں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لا کر تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں جھیل کر ہجرت جیسے عظیم عبادت کو انجام دیا، اپنے خاص چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں مدینے کی طرف رخ کر گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ، کیا کچھ دولت تھی مکے کے مارکیٹ میں، کیا ان کا چرچا تھا، لیکن جب اسلام لائے
लोगों ने उनसे नफरत करना शुरू कर लिया मक्के में। यहाँ तक कि जब हिजरत करने का वक्त आया तो मक्के वालों ने कहा कि सुहैब तुम यहाँ पर आए थे, खाली हाथ आए थे, लेकिन जाओ तो भी खाली हाथ जाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, मुझे अल्लाह का हुक्म है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अकेले अल्लाह के रास्ते में मक्के से मदीना निकल जाते हैं अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मालूम हुई तो नबी ने कहा रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब, सुहैब ने क्या ही बेहतरीन सौदा किया। मतलब अल्लाह के नबी से उन्हें जन्नत की बशारत देते हैं, अल्लाह इसके बदले तुम्हें जन्नत की गारंटी देता है। कुछ चीज़ों को खोते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से, इनामात से नवाजने भी वाला है। आयत नाजिल हो गई वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी चाहत को, अपनी मर्जी को कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ने उनकी तारीफ में आयत नाजिल कर दी। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी अपने बच्चे को मक्के से निकलकर मदीना की तरफ रवाना होते हैं तो उनके ससुराल वालों ने पकड़ लिया, अबू सलमा जाना है तो तुम जाओ, अपनी बीवी को नहीं ले जा सकते, हम नहीं भेज सकते। रोती रही उम्मे सलमा, हत्ता कि बच्चे को उन्होंने छीन लिया था, लेकिन तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी रब का हुक्म था, अल्लाह की मर्जी थी। यहाँ पर मक्के से अकेले बीवी बच्चों को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाते हैं। मेरे भाइयों, ये एक नहीं दो नहीं, सब वो मिसालें हैं सहाबा ने दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, हत्ता कि जान तक भी उन्होंने दे दी। जान दे दी तो उसी की थी, हक तो है कि हक अदा ना हुआ, जान देकर भी कहना पड़ रहा है, हक बात यह है कि हक अदा ना हुआ। ऐसी कैफियत थी सहाबा इकराम रिज़वान अजमईन को। इसीलिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको बेस बनाकर हुक्म दिया। 1440 पर 6 साल मुकम्मल हुए। इसका मतलब यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना माइग्रेट करके 1440 पर 6 साल मुकम्मल हुए। 1440 पर 7वां साल शुरू हुआ। इस हिजरी तारीख का यह मतलब हुआ करता है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों इसे बेस बनाया? ताकि आने वाली जनरेशन याद रखे कि इस्लाम के लिए सहाबा ने, मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की, क्या क्या तकलीफ़ें झेली थी। कसम से सहाबा इकराम रिज़वान की कुर्बानी की क्या बात कहना। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की तौफीक से अगर आज हम इस्लाम की, ईमान की ज़िंदगी बसर करते हैं, वो सहाबा की मेहनतें थी, वो कोशिशें थी, दुनिया भर में फैलते रहे। हिंदुस्तान में भी आए सहाबा, दुनिया के कोने कोने में गए थे। यहाँ के लोगों को उन्होंने इस्लाम की तालीम दी, इस्लाम समझाया। होते होते माशाअल्लाह आज हम इस्लाम की, ईमान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कसम से अल्लाह के फजलो करम के बाद इन सब की मेहनतों का ये नतीजा है, उसका समरा है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, ये बड़ी तकलीफ दा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी, मक्की ज़िंदगी। उसके बाद हिजरत की ज़िंदगी बहुत ही अजीम ज़िंदगी थी उनके लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी बशारत भी कुरान में दी है, खुशखबरी सुनाई है। ऐसे लोगों के लिए जन्नत है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा इनाम है। इसी तरह मेरे भाइयों, ये मुहर्रम का महीना जब आता है, एक और वाक़या भी ताज़ा हो जाता है। वो वाक़या ये है कि इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को नवासे हुसैन, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करबला के मकाम पर शहीद कर दिया जाता है। करबला के मकाम में शहीद कर दिए जाते हैं। ये उनकी ज़िंदगी में एक इम्तिहान, एक आजमाइश कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को बुलंद मकाम पर पहुंचाना चाहता है। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में उतनी बड़ी आजमाइश भी लाता है। और ये शहीद हुए करबला के मकाम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जन्नत में मकाम देना चाहा। नबी करीम से फरमाया कि मेरे ये दोनों नवासे हसन हुसैन दोनों जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको ये मकाम देना चाहता था। कितनी बड़ी कुर्बानी थी। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की मकाम करबला में वो शहीद हो जाते हैं। और उनके भाई हसन, वो भी देखिए दीन के लिए उन्होंने क्या किया। हुकूमत टूट चुकी थी, 2 टुकड़े में बट चुकी थी। उन्होंने देखा ये इख्तिलाफ, आपस में रंजिशें मुसलमानों के दरमियान अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़कर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हवाले कर देते हैं कि तुम ही सब के खलीफा रह जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह मुसलमान पूरे के पूरे एक खलीफा के अंडर में आ गए, एक बादशाह के अंडर में पूरी इस्लामी सुल्तनत आ गई थी। बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया था। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, जब वो बचपन में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उठाकर
اس بچے کو اٹھا کر بتایا تھا یہ میرا نواسا دو گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. یہ پیشن گوئی نبی نے زندگی میں کی تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر فیوچر میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. یہ ان کی بہت بڑی کوشش رہی, ان کی قربانی رہی. میرے بھائیوں, محرم کا مہینہ تاریخ سے بھری پڑی ہے, داستانوں سے بھری پڑی ہے. محرم کا مہینہ قربانی ہی قربانی نظر آتی ہے ہمیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے ہمارے نادان مسلم لوگ مسلم محلے میں جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. محرم کے شروع 10 دن کو ماتم کا عشرہ منایا جاتا ہے. اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, نوحہ خوانی کرتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. جگہ جگہ پر بسٹانوں میں, سڑکوں میں پانی کی سبیلیں لگا دیتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے حسین تڑپ تڑپ کر جان دیے تھے, ہم امت کو پانی پلا رہے ہیں. اور اس عشرے میں جیسا کہ میں نے کہا شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے, گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں. یہ ایسی ایسی حرکت کرتی ہیں سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں, اللہ حفاظت کرے. ان سب کو دیکھ کر بہت شرم آتی ہے. دنیا والوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہی تو اسلام ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کتنے لوگ جو نان مسلم کمنٹس کرتے ہیں کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے, کیا اسلام کا ایک درس ہے. قسم سے سب چیزیں ایسے ہی نعوذ باللہ. ہمارے بہت سارے نادان مسلمان ایسی چیزیں انجام دے کر سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دیتے ہیں اور خود گنہگار ہوتے ہیں, اور اسلام کی غلط ترجمانی, غلط امیج دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایسی ساری بدعت و خرافات ہیں, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یاد رکھو, جیسے بھی محرم کے مہینے آتے ہیں ایسی جھوٹی باتیں لوگوں پہ پھیلایا جاتا ہے, اور اس تاریخ کو, حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو سنا کر, واقعہ کربلا کو سنا کر روتے ہیں, رلاتے ہیں, مجموعہ جمع لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسے ہیں, اسلام نے اسے بالکل منع کیا. ارے کسی کا انتقال ہو جائے, شریعت کی تعلیم ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ 3 دن تک غم کر سکتے ہیں, 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں. اور 3 دن کے علاوہ ماں بھی انتقال ہو جائے یا والد کا بھی انتقال ہو جائے تب بھی 3 دن سے بڑھ کر آپ غم نہیں کر سکتے. صرف بیوی کو اجازت دے دی گئی کہ وہ 4 مہینہ 10 دن شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن غم کرنے کا اسے حق ہے. اس کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے وہ 3 دن سے بڑھ کر ماتم کرے. اللہ کے نبی سے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑ لے, جو اپنے چہرے پر مارنے لگے, ماتم کرنے لگے, نوحہ خوانی کرنے لگے, وشق الجیوب اپنے کپڑے کو پھاڑنے لگے, ودعا بدعوى الجاہلیہ جاہلیت کی پکارنے والے, یہ سب ہم میں سے نہیں ہے. نبی کریم نے بتا دیا. تو لہٰذا بتانا میرے بھائیوں, ایسی جتنے بھی چیزیں آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں محرم کی شروعات سے سوشل میڈیا میں آپ بہت دیکھیں گے. اب یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. کیا کیا نعرے لگاتے ہیں, یا حسن, یا حسین, یا مولا علی. ایسے کتنے ایسے نظم بھی ہیں لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے, جس کے اندر کتنے شرک و بدعت کی باتیں ہیں, جس میں نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان کو گالی دیا جاتا ہے. ابو بکر, عمر, عثمان و علی جیسے بڑے بڑے صحابہ کو اس میں گالی بکی جاتی ہے, کیونکہ ایسے فرقے جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند صحابہ ہی دین پر تھے, بقیہ پورے کے پورے صحابہ نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے. ان لوگوں کا دعویٰ ہے. اما عائشہ کو گالی دینے والے بھی کتنے ایسے ہیں اس میں. ایسے موقع پر ہم لوگوں کو صحیح دین کیا ہے, صحیح اسلام کیا ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ایسے لوگوں کے بعد میں آ کر جوش سے بڑھ کر ہوش کی ضرورت ہے. صحیح اسلام کو سمجھے. ایسے لوگ جو آپ کے دوست ہوں, آپ کے پہچانت کے ہو, ایسی جب حرکت کرتے ہیں ان لوگوں کو اچھے انداز سے محبت سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ توبہ کر لے, رجوع کر لے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین یہ جو زمانے کی رفتار ہے کس قدر تیز کر دیا ہے. ابھی ابھی گزرتے ہیں تو پھر ایک اور نیا سال آ جاتا ہے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللہ کہتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے سال میں اللہ تعالیٰ ایک یا 2 مصیبت ان کی زندگی میں بیک ٹو بیک لاتا ہے, لیکن ان ساری مصیبتوں کو, آزمائشوں کو, تکلیفوں کو, وباؤں کو, بیماریوں کو, سب کو دیکھ کر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے, اپنے آپ کو نہیں بدلتے, سدھرتے نہیں, سنورتے نہیں, اللہ کا خوف نہیں رکھتے. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. توبہ بھی نہیں کرتے, نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. یہ سوال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ تم اپنی زندگی کو پہچانو کہ زندگی گزر رہی ہے, سال ختم ہو رہے ہیں, کتنے نئے نئے سال بار بار آ رہے ہیں, لیکن آپ کس مقام پر ہیں, کس جگہ پر کھڑے ہیں, یہ سوال ہے. حساب کرنے کا وقت
وقت ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے سے حساب لیا جائے. حشر کے میدان میں حساب دینے سے پہلے دنیا ہی میں اکاؤنٹیبلٹی کر لو, اپنا محاسبہ کر لو. انشاءاللہ آپ دنیا سے جائیں گے سکون اور اطمینان کے ساتھ, خیر کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. بہرحال بتانا یہ ہے کہ محرم کا مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے, اہمیت والا مہینہ ہے. یہ منحوس مہینہ نہیں ہے, یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے, بلکہ اس میں کثرت سے نفل روزہ رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینوں کو اپنی طرف منسوب کی ہے, اور اس مہینے میں بہت ساری تاریخیں وابستہ ہیں, بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. ان ساری چیزوں کا نالج ہم لوگوں کو ضرور ہونا چاہیے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح فہم, صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ شرک و بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالم کا خاتمہ کرے. اللہ مظلوم کی مدد فرمائے, مظلوم کی کامیابی عطا فرمائے. رب العالمین جیسے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلایا تھا, اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں, اس ماہ محرم میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جہاں بھی مارے جا رہے ہیں, انہیں وہ قتل کیے جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان سب کے لیے نجات کا مہینہ بنائے, کامیابی کا مہینہ بنائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب الحلیم.